ابا، اس نے انگلی کی پس سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ حیا۔ اس نے دروازہ ڈھکیلا تو وہ کھلتا چلے گیا۔ سامنے بیڈ پر سلیمان صاحب بیٹھے تھے، سوچ میں ڈوبے۔ اس کی منتظر ساتھ ایک طرف صوفے پر فاطمہ بیگم موجود تھی۔ ان کی خوبصورت سی آنکھیں صور تھی اور بغاور سرپنے پہ افسردگی چھائی تھی۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ ہاں، آؤ بیٹھو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے چلتی ہوئی آئی۔ سلیمان صاحب چند لمحے خاموش رہے تھے، شاید وہ کوئی تمہید سوچ رہے تھے، مگر حیا کو امید تھی کہ وہ بنا تمہید کے ہی سیدھے بات کر ڈالیں گے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے گردن اٹھایا۔ وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لینی چاہیے۔ کوئی اس کے منہ پر چابک مار دیتا، تب بھی شاید اسے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اب ہوا ہے۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، عدالت کی ایک پیشی میں ہی علیحدگی ہو جائے گی۔ جتنا بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں، یقیناً انہیں اس بات پر بہت خوشی ہوگی۔ اس نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ ان کے رویے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی تو اس کی آواز میں ٹوٹے خوابوں کا دکھ تھا۔ کیا اس کے علاوہ کوئی بھی حل ہے؟ حیا، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا، اور میں کبھی تمہیں یہ نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر؟ کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہی کوئی امید نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرے گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ٹرکی جانے دیں۔ وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں طلاق دے دوں گی۔ اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے ایک آخری کوشش کرنے دے پلیز۔ وہ خاموش ہو گئے، شاید قائل ہو گئے تھے۔ ابا، آپ مجھے 5 ماہ کا وقت دیں۔ اگر اس کے آخری میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے خلا لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ دوں گی۔ وہ اٹھی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ وہ خپتی لڑکی اسے کلاس کے باہر مل ہی گئی تھی۔ وہ فیلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا۔ سنیں مس سلیمان، وہ جیسے مبروباً اسے متعاقب کر رہی تھی۔ حیا خوفزی سے پلٹی۔ وہاں ختیجہ رانا کھڑی تھی، آنکھوں پہ چشمہ لگائے، بالوں کی اونچی پونی باندھے، سینے سے پائلز لگائے۔ ڈی جے، جیسے ڈی جے صرف اس کی فرینڈز کہا کرتی تھی۔ وہ اس کی فرینڈ نہ تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی۔ جی ختیجہ، بدلہ نخواست اسے ذرا مروت سے جواب دیا۔ آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا؟ دراصل میڈم فرخندہ نے کہا ہے ہم دونوں کو جلد از جلد ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فیبروری کے پہلے ہفتے میں ہمیں سبانجی کو جوائن کرنا ہے، اور تحریک ہمارے پاس بس 15 دن ہے، اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگتا۔ وہ پریشانی سے تیز تیز بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ ابھی تک وہ ابا کی کہی باتیں سوچ رہی تھی۔ اوہ، تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل ٹرکش ایمبیسی جا کر وہاں اپلائی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹرکش ایمبیسی کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صبح 7 بجے ہی کھل جاتی ہے اور وہاں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں 1 منٹ بھی لیٹ ہو گیا تو وہ ہمیں اگلے دن پر ڈال دیں گے۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ جی سن رہی ہوں۔ اس نے غالباً دماغی سے سر ہلایا اور پھر سوچا کہ وہ پتہ نہیں کیا بولی جا رہی تھی۔ آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوایا۔ ختیجہ اسے اپنا فون میں نوٹ کرتی گئی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6 بجے تک آپ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ جائیں، میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔
اس نے اچھا کہہ کر جان چھڑانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی وجہ سے میرا ویزا بھی رہنے دیں گے۔ مس سلیمان وہ ناک چڑھا کر یہ جتا گئی کہ وہ ختیجہ رانا ہے۔ کیا کمپنی ملی ہے مجھے، اف۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت ویزا وہ آخری چیز تھی جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی۔ رات کی ترکی کی دکانوں کی شیشے کو دیواروں سے جھلکتی روشنی روشن کیے ہوئے تھی۔ زرد روشنیوں کے عکس میں سامنے لمبی سی سیدھی سڑک پر بھی پڑی تھی، جس کے ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ چبوترے پر دن کے وقت بک فیئر کی سٹال لگے تھے، آج کل وہ بند تھے۔ یہ جناح سپر تھا اور وہ اس وقت زرد روشنیوں کے عکس سے چمکتی سڑک پر چل رہی تھی۔ سیاہ جیکٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پر پھسلتے لمبے بال لیے، وہ سر جھکائے خود فراموشی سے آگے بڑھتے قدم اٹھا رہی تھی۔ اماں اور ابا کی کہیں گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھی۔ یہ جہان سکندر کون تھا؟ اس کا منحوب کزن یا شوہر؟ وہ شخص جس کے خواب نے اسے ساری عمر دیکھے تھے، اتنا آسان سے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ابا اماں نہیں جانتے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑی جائیں تو ان کی انگلیاں بھی زخم ہو جاتی ہے؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم دے؟ اگر وہ جہان یا پپو سبین کے لیے کوئی اچانک رشتہ تھی تو بھی ان کو کوئی صفائی کا ایک موقع دیے بغیر کیسے خود کو اس سے الگ کر لیں؟ یہ مکھن نہیں تھی جس بل نکالنا تھا، یہ تو کانٹوں سے الجھا دامن تھا۔ اگر کھینچ کر الگ کیا تو دامن پھٹ جاتا، اور اگر کانٹے نکالنے کی کوشش کی تو انگلیاں زخمی ہو جاتی۔ مگر کیا پتا اس کانٹوں کے پودے کے گلاب بھی کھلتے ہوں، سرخ گلاب، سبز پتے، خوشیوں اور خوابوں کے۔ وہ سیٹی کی ایک تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں سے ہجوم سے نکالا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ 3 لڑکے تھے، جینز اور جیکٹ میں ملبوس۔ وہ مختلف سمتوں سے اس طرف آ رہے تھے، یوں کہ ہر طرف وہی تھے، گہرا نگرا تنگ دائرہ۔ جگہ قدرے سنسان تھی، کالی چبوترا ترکی میں ڈوبا تھا، چمکتی روشنی دکانوں ذرا دور تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیز سے پلٹی، مگر ادھر سے بھی ان کا کوئی چوتھا آ رہا تھا۔ وہ مبہم آوازیں نکالتے، اشارے کرتے ہوئے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ دبی آوازوں کا شور اس کے گہرے لگا تھا۔ وہ قریب آتے 2 لڑکے کے درمیان سے تیز سر جھکائے گزرنے لگی تھی، مگر دائیں لڑکے نے سرخ رفتاری سے اس کی کلائی کو تھاما کر اپنی جانب کھینچا۔ ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھ کر خود بخود وہ والا پیچھے ہو گیا تھا۔ تن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر پہ پیچھے کچھ مارا تھا۔ ماروں گی تمہیں، باجی کو کوئی تنگ کرتا ہے؟ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اونچی لمبی ہٹی کٹی سی ڈولی ہاتھ میں پکڑا فرائنگ پین گھما گھما کر مار رہی تھی۔ حیا ہکا بکا سی 2 قدم پیچھے ہوئی، جس کو لگا تھا کہ وہ سر پکڑ بلابت ہوا تھا بھاگا۔ باقی 2 بھی ساتھ ہی دوڑے۔ ایک نے ذرا پھرتی دکھائی، ڈولی کو لات مارنی چاہیے۔ ڈولی نے اسی فرائنگ پین کو گھما کر ایسا ضرب دی کہ اس لڑکے کو گھٹنا چکنا ہو گیا تھا، شاید ٹوٹ ہی گیا تھا۔ کم از کم اس کی چیخ سے حیا کو یہی لگا تھا، اور وہ لنگڑتا ہوا بھاگا تھا۔ آئے بڑے ڈولی سے پنگا لیتے ہیں۔ وہ فاتحانہ ہاتھ جھڑکتے ہوئے حیا کی طرف موڑا، سفید کانٹے سے گویا آتا ہوا چہرہ، آنکھوں کے گرد لمبی کالی لکیریں کھینچ کر لائنیں لگایا تھا، اور آنکھوں میں سے نیلا سب سے لینس، گالوں پر سرخ پاؤڈر، بھڑکیلا آئی شیڈو اور سرخ چوک کی طرح لپسٹک، بھورے گولڈن بالوں کی لٹیں سر پر لیے دوپٹے سے نکل رہی تھی۔ یقیناً وگ تھی جس کی عموماً ہوتی ہے۔
پہلی دفعہ جب اس نے ڈالی کو دیکھا تھا تو اسے خیرائیت آئی تھی، دوسری دفعہ خوف آیا تھا، اس روز ٹریفک جام میں دیکھ کر غصہ آیا تھا، اور آج کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموشی سے تیز تیز سانس لیتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو جی، ان کو کا تو کام ہی یہ ہے۔ میں بھی بڑی دیر سے تار رہی تھی ان کو، پر مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کر رہے ہیں۔ آئے بڑے۔ وہ پوری بات سنے بغیر ہی پلٹ گئی، سینے پر بازو لپٹے، سر جھکائے، تیز تیز قدموں سے چبوترے کی جانب جا بیٹھی۔ ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کے اس پہر سڑک پر کھڑے ہونا بالکل درست نہیں تھا۔ ارے باجی جی، گل تو سنو۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ حیا چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ اس کا منہ چہرہ دکان کے لیے زرد اور روشنی میں دھمک رہا تھا۔ ہائے ربا، باجی جی تجھ سے کتنے سنے ہو۔ وہ دونوں ہاتھیں رسالوں پر رکھے ہوئے خوشی سے چہکا۔ اس کی کراہیت آئی نہ خوف، بس چپ چاپ اس کو دیکھتی رہی۔ شکریہ ہی کہہ دو جی، شکریہ۔ اور کچھ؟ اس کا انداز سپت تھا۔ تسی تو ناراض ہی لگتے ہو ڈالی، تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو؟ ہاں تو ٹینشن تو نہیں دی توانو، ہمیشہ مدد ہی کیتی ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میری مدد کو؟ کسی نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے؟ بولو، جواب دو۔ ڈالی کا منہ آدھا کھل گیا، لینس لگی آنکھوں میں پہلی حیرت اور پھر آنسو بھرنے لگے۔ کسی نے نہیں جی۔ بڑی دیر بعد وہ دکھ سے بولا، مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، اسی لیے میں آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ اگر آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں آؤں گی۔ دفاتن حیا کا فون بجا۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں فون پکڑے، موبائل کو دیکھا۔ اس پر پرائیویٹ نمبر کا لیبل لکھ رہا تھا۔ وہ پیر پہنچ کر چبوترے کی طرف آئی تو پاؤں لٹک کر بیٹھ گئی۔ فون ابھی تک بج رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور ڈالی کو دیکھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر سسکتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ ہیلو مس حیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ میجر احمد تھا۔ اس کی آواز کے پیچھے بہت شور تھا۔ ڈالی آہستہ اسے ذرا فاصلے پر چبوترے پر بیٹھ گیا۔ سر جھکائے وہ ہتھیلی سے آنسو پوچھ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے فون مت کریں، اور یہ جو بندہ اپنے میرے پیچھے لگائے ہیں نا، میں ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں شادی شدہ ہوں اور جلدی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ میرا پیچھا چھوڑ دے، سمجھے آپ؟ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ تسی گھر بار والی ہو جی؟ ڈالی نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ ہاں۔ تمہارے اس میجر نے بتایا نہیں کیا؟ اس نے میرے پیچھے لگایا ہے نا تمہیں؟ اللہ پاک کی قسم لے لو جی، مجھے کسی میجر احمد نے نہیں بھیجا، میں خود آتا ہوں، اللہ کی قسم جی، وہ روتے روتے کہہ رہا تھا۔ حیا کا دل کو کچھ ہوا، اسے لگا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ میں کسی کو جا کر اپنی باتیں نہیں بتاتا، مجھے بڑا پیار ہے جی آپ سے۔ وہ لب بھیجتے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہوا تھا اس میں، پر اسرار، خوفزدہ کرتا مگر طرز عزمی۔ ٹھیک ہے مت رو، میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے، اسی لیے آتی ہوں۔ پر تسی الزام لگا رہے ہو۔ وہ اب سسکتے ہوئے اپنے سر پر پیٹنے لگا تھا۔ اچھا نو سٹاپ۔ وہ چپ چاپ بیٹھے اسے تکتا رہا جبکہ وہ سامنے حالوں میں گھومتی رہی۔ تسی جا رہے ہو کہیں؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں یورپ جا رہی ہوں۔ وہ جہاں امریکہ ہے، وہ انگریزی فلموں والا؟ وہ رونا بھول کر خوشی چہرے سے چہکا۔ شاید وہ واقعی ایک عام سا خواجہ سرا تھا، یا پھر کوئی مکار اداکار۔ ہاں وہی، اس نے تردید نہیں کی۔ ادھر کون ہے جی؟ میرا شوہر رہتا ہے وہاں۔ وہ اب سامنے روشن دکانوں کی قطاروں کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے جی تمہارا شوہر؟ میں نہیں جانتی ڈالی، اگر میں جانتی ہوتی تو آج ادھر نہ بیٹھی ہوتی۔
اس کی لمبی ذرا سی بھیگ گئی، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں پانی اترنے لگا۔ پر جی، تم دعا کرو ڈالی، وہ مجھے مل جائے۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈالی نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ انگلی کی نوک سے آنکھوں کے کنارے صاف کرتی ہوئی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ڈالی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اتر آئی۔ خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے حیا سلیمان، خدا کرے تم اس سے مایوس ہو کر جلدی واپس آ جاؤ، اور خدا کرے تم ادھر جا ہی نہ سکو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب ڈالی کو وہ کہتے سنا تھا، مگر وہ ڈالی کی آواز نہیں تھی، وہ کسی مرد کی آواز تھی، بھرپور، خوبصورت اور اداس، ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ میجر احمد سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس میں جہان سکندر کی اجنبی آواز جیسی بے رخی بھی نہ تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ تیزی سے اس نے گردن موڑی۔ دور اندھیرے میں چبوترا خالی تھا، وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈالی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اسے جانا تھا کہ ڈالی کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے۔ اس رات وہ بامشکل سے 2-3 گھنٹے سو سکی، پھر فجر کی اذان سے پہلے ہی تیار ہو کر ڈپلومیٹک انکلیو پہنچ گئی۔ ختیجہ باہر ہی بار بار کال کر رہی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئی۔ ختیجہ اسے باہر ہی مل گئی تھی۔ اس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھیں فکر مند لگ رہی تھی۔ حیا سادہ شلوار قمیض اور سیاہ جاکٹ میں ملبوس، لمبے کھلے بال کانوں کے پیچھے اداستے ہوئے ختیجہ تک آئی۔ اب کدھر جانا ہے؟ اندر۔ یہ شٹل لے لیتے ہیں، یہ ٹرکش ایمبیسی تک پہنچا دے گی۔ تبھی ایک عمر سدھا صاحب اور خاتون تیزی سے شٹر کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ انکل آنٹی بھی ٹرکش ایمبیسی جا رہے ہیں۔ حیا جلدی کریں، ہمیں پہلے 15 میں سے ہونا ہے۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ رہی تھی، پھر خیال آنے پہ پوچھ لیا، اندر آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہوگی؟ آپ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لائی ہے نا؟ اور حیا کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ وہ رات اتنی ڈسٹرب رہی کہ بالکل بھول گئی تھی کہ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا، وہ تو ابھی بنا ہی نہیں ہے۔ حیا، ختیجہ منہ کھلے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، I'm really very sorry، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا، وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود ہی کیوں آئی ہیں؟ آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا، اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی تھی، اور حیا جو اتنی مغرور اور خود پسند تھی، جس کی شکایت سے لباس ہر شاعری تک فٹ ہوتی تھی، اور جس کے مسائل اس کی کلاس فیلو دیا کرتے تھے، وہ ایک دم رو پڑی۔ I'm sorry ختیجہ، میرے کچھ پرابلمس تھے، میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ وہ جلدی سے بے اختیار امند آنے والے آنسوں صاف کرنے لگی۔ It's okay ختیجہ، I'm sorry، مگر آپ جائیں، میں کل ٹرائی کر لوں گی۔ ختیجہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، لائے اپنا آئی ڈی کارڈ دے مجھے۔ جی؟ اپنا آئی ڈی کارڈ دے مجھے، اور آپ واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھا کر لائیں۔ امید ہے آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہو جائے گی، اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہنچ جائیں گی۔ مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے، اور مجھے جاتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور پاسپورٹ آفس کھلے گی ہی 9 بجے، جبکہ ایمبیسی 7 بجے ہی کھل گئی۔ اس نے فکرمندی سے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ یہ ممکن ہے، میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی کہ پہلے 15 میں ہو سکوں۔ حیا، میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار کر مان نہ لے۔ آپ بھی اسے ہار مان لینا چاہتی ہیں؟ لائے آئی ڈی کارڈ دیں، مجھے آنٹی انکل سے پہلے پہنچنا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا آئی ڈی کارڈ جھٹ کر شٹر کی طرف دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے آنکھوں کے کنارے پونچھے
اور پھر کلائی سے بندھی گھڑی کو دیکھا۔ کیا اس کا ویزا لگ جائے گا؟ کیا ڈالی کی دعا پوری ہو جائے گی اور وہ ترکی کبھی نہیں جا سکے گی؟ اس نے کبھی جہان سکندر سے نہیں مل سکے گی؟ مگر ختیجہ نے کہا، انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ اور اس نے سوچا وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ بے دردی سے آنکھیں لگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی۔ بہت ریش ڈرائیونگ کر کے وہ پنڈی آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پاسپورٹ آفس کے باہر اسے بیٹھنا پڑا۔ خدا خدا کر کے 9 بجے آفس کھلا تو وہ اندر بھاگی۔ شاید اس کی ہمت دکھانے کا صلاح تھا۔ 10 منٹ بعد وہ پاسپورٹ اپنا لیے آفس کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ تبھی اس کے غیر شناسا نمبر پہ اسے کال آنے لگی۔ اس نے کسی خیال کے تحت فون اٹھایا۔ ہیلو حیا، میں ختیجہ بول رہی ہوں۔ میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے کیونکہ ایمبیسی میں فون کی پرمیشن نہیں ہے۔ ابھی ایمبیسی کے گارڈ سے 100 منتیں کر کے فون کر رہی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بولی گئی، آپ کدھر ہیں؟ بس مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے، میں آ رہی ہوں۔ میری انٹری ہوئی؟ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی گھماتے ہوئے کہا۔ شکر ہے میں نے تیز تیز بھاگ کر انکل آنٹی کو بائی پاس کر لیا۔ میں 14 نمبر پر تھی، آپ کی انٹری بھی کروا دی، آپ 15 نمبر ہے۔ اوہ شکریہ، لیکن انہوں نے انکل آنٹی کو روک رکھا ہے کہ اگر آپ نہیں آئی تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا، اور وہ آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہے۔ حیا، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں آ رہی ہوں، بس آفس ابھی ٹائم ہے نا تو ٹریفک بہت ہیوی ہوگا۔ بس جلدی سے آ جائیں، یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میری دوسری ساتھی کدھر ہے۔ بس تھوڑی دیر اور۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں دبایا۔ ٹریفک حسب معمول پھنسا ہوا تھا، بے پناہ رش، ہارن کا شور، بند سگنل، پھنسی ہوئی گاڑیاں۔ وہ بار بار فکر مندی سے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی گئی اور پھر سست روی سے چلتے ٹریفک کو ہم شکل مورے روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا۔ معمول کی چیکنگ کے بعد وہ 11 بجے تک اس اوپن ایئر لاؤنج میں پہنچ آئی جہاں پر ختیجہ تھی۔ ترک رقص، مخصوص ترک بلو آئیز اور ترکی کے نقشوں کے وہ لاؤنج سایا گیا تھا۔ ختیجہ ایک صوفے پر منتظر پریشان سی بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے آپ آ گئی حیا، انہوں نے سب کا انٹرویو روک رکھے ہیں، پہلے ہمارا ہوگا۔ اچھا، مگر کیوں؟ لیکن کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا، اور پھر ان کو انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا تھا۔ وہ خوش شکل سے ترک ڈپلوما ان کا انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ ختیجہ کے آگے چلتی ہوئی سامنے ہوئی اور اپنی فائل شیشے کی کھڑکی سے سرخت سے اندر کر دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اس کا ویزا رد ہو گیا تو؟ اس آفیسر نے ان کی فائلیں اٹھائی، اس نے فارمز نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھ دی۔ اگر اس نے ویزا دیکھنا ہوتا تو ان کا انٹرویو کرتا، کچھ تو پڑھتا، کچھ تو سوال پوچھتا، مگر وہ بس سنسری سا فارم دیکھتا رہا۔ کیا وہ واقعی اس کا ویزا رد کرنے لگا تھا؟ فارم پر ایک نگاہ دوڑا کر اس نے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا جو بنا پلک جھپکائے سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کدھر تھی؟ میں کتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ ہی میز پر رکھا ایک کاغذ اٹھایا۔ مجھے سبانجی یونیورسٹی نے ایک لسٹ بھجوائی تھی جس میں آپ کے نام تھے تاکہ آپ کا ویزا لگوا دوں۔ خیر، ویزا کل تک سٹیمپ ہو جائے گا۔ آپ میں سے کوئی کل آ کر دونوں پاسپورٹ پک کر لیں، شام 4 بجے تک، رائٹ؟ فطری جلد بازی سے ان کی آوازیں نہیں نکل رہی تھی۔ دل یوں دھک دھک کر رہا تھا کہ سینے توڑ کر باہر نکل جائے گا۔ وہ جیسے ہی ان کے آفس سے نکلی ایک ساتھ رک گئی اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ آئی ایم سوری حیا، آئی ایم سوری ختیجہ۔ بے وقت دونوں کے لبوں سے نکلا تھا اور پھر دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا گئی۔ بالآخر اسے یقین آ گیا تھا کہ ہاں وہ واقعی ترکی جا رہی ہے، وہ بھی پورے 5 ماہ کے لیے۔ وہ ترکی جہاں وہ رہتا تھا، وہ ہمیشہ جو اس کے دل کے ساتھ رہا تھا۔ ویلکم ٹو سبانجی۔ مجھے خوش آمدید کہو اے سبانجی۔ بھائی،
تو چلے گئے ہوں گے مجھے ڈراپ کر کے. میں آپ کے سیل سے ان کو کال کر لوں, وہ مجھے پک کر لیں. ڈپلومیٹک انکلیو سے نکلتے ہوئے ختیجہ نے پریشانی ظاہر کی تو اس نے مسکرا کر سر جھٹکا. نو پرابلم, میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی ختیجہ. آپ مجھے ڈی جے اور تم کہہ سکتی ہیں حیا. شور. اس نے پارکنگ میں کھڑی ایک گاڑی کا لاک کھولا. مجھے جناح سپر مارکیٹ تک جانا تھا, یوں نہ کرے کچھ شاپنگ کر لیں. آپ نے بھی تو کچھ لینا ہوگا ختیجہ. اس نے تاکید کے باوجود بھی وہ بے تکلفی سے ختم نہ کر سکی. سویٹرز لینے ہیں, وہاں بہت سردی ہوگی. پھر وہیں چلتے ہیں. شان شور کے بالمقابل چبوترا خالی تھا, مگر دن کے وقت وہ اتنا ویران نہیں لگ رہا تھا جتنا پچھلی رات لگ رہا تھا. اور وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی. اوہ, نیڈل امپریشن پر سیل لگی ہے, آؤ کچھ دیکھ لیتے ہیں. وہ کافی دنوں سے کچھ سوچ رہی تھی یہاں کہ کوئی اچھا شرٹ پیس لے آئے, اور آج تو سیل بھی لگی ہے. وہ اور ختیجہ آگے پیچھے شیشے کا دروازہ ڈھکلے اندر داخل ہوئے. شاپ کے اندر وہی مخصوص ماحول تھا, ہیٹر کی گرمی اور باہر کی خونکی کا ملا جلا تاثر, زرد اسپاٹس لائٹ سے چمکتی چھت اور ہر طرف شوکیس پر پھیلی کڑھائی والے کپڑے. وہ سٹینڈ پر لگے نمونے دیکھتے آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی. سامنے ورک ٹیبل تھا جس کے پیچھے قدم مستعد سیلز مین اسے دیکھ کر فوراً متوجہ ہوا تھا. جی میم, یہ پنک والا دکھائیے جس پر وائٹ ایمبرائڈری ہے. اس نے انگلیوں سے پیچھے رول کیے ہوئے تھن کی طرف اشارہ کیا. سیلز مین نے گردن پھینک کر دیکھا. میم, یہ میں نے سامنے رکھا ہے, یہ سامنے ہی پڑا ہے. وہ اسے چند فٹ بائیں طرف جانب اشارہ کر رہا تھا جہاں ایک فیملی کھڑی اسے کپڑے کا معائنہ کر رہی تھی. اوہ تھینکس. وہ چند قدم چل کر بائیں جانب گئی جہاں میز پر وہ خوبصورت کڑھائی والا شرٹ کا فرنٹ پیس پھیلا ہوا تھا. حیا کے بالکل بائیں طرف کھڑا ایک نوجوان سر جھکائے کپڑے کو ہاتھ سے مسل کر چیک کر رہا تھا. اس کے ساتھ ایک نفیس معور سی خاتون اور ایک کم عمر اونچی پونی ٹیل والی لڑکی کھڑی تھی. ممی, یہ پنک والا لے لیتے ہیں, ثانیہ بھابھی کا کمپلیکشن فیئر ہے, ان پر سوٹ کرے گا. کیوں بھائی؟ وہ اب نوجوان سے رائے مانگ رہی تھی. حیا نے چلتے ہوئے بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی. اسے بس یہی جلدی تھی کہ کب وہ نوجوان اس کپڑے کو چھوڑ کر وہ اسے دیکھ پائے گی. اس وقت بھی گلابی شرٹ کا کپڑا اس کھس کے ہاتھ میں تھا. اس نے اسے ہاتھ میں یوں پکڑ رکھا تھا کہ اس کی ہتھیلی کی طرف اوپر تھی. حیا اس کے ہاتھ میں کپڑے رہی تھی. جب دفعتاً اس کی نگاہ کپڑے کے اس شخص کی کلائی پر پھسلتی گئی, وہ بری طرح چونکی. اس کی کلائی پر کانٹے کا سرخ گلابی سا نشان تھا, جیسے وہ جلا ہو یا کوئی برٹ مارک. وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا, گلابی کپڑے کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا. وہ مکمل طور پر اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا. وہ یہاں سے اس کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی. وہ درست کھڑا تھا, رنگ صاف اور آنکھوں پر فریم لیس گلاسز تھی. چہرے پر متانہ اور سنجیدگی تھی. جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ اچھا خاصا سمارٹ نوجوان تھا. حیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں کپڑا پکڑا ہوا تھا. اسی پل اس کی بہن نے کپڑا نرمی سے اپنی جانب کھینچا. گلابی ریشم اس کی ہتھیلی سے پھسل گیا. اس کی انگلیاں سامنے تھی جن کے اوپر کی پوروں کی قدرتی لکیریں پر بھرپور سی لکیریں پڑی تھیں. اسے بے اختیاری شیشے میں آئی وہ انگلیاں یاد آئی. بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا. ختیجہ قدرے فاصلے پہ تھی, ٹمی کا لباس دیکھ رہی تھی. آس پاس کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا. یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی. پنکی, اس نے دانا سے قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ دیکھ کر بآواز بلندی سے پکارا. وہ اپنی بہن کے سمت دیکھ رہا تھا. اس نے شاید سنا ہی نہیں تھا, البتہ اس کی بہن حیا کو اپنی جانب دیکھ پا رہی تھی. کچھ بولتے بولتے رکی. پنکی, اس نے ذرا زور سے پکارا. کم عمر لڑکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تابوت میں اس کی طرف دیکھنے لگی. وہ دونوں یوں رک کر حیا کو دیکھنے لگنے کی وجہ
उस नौजवान की गर्दन मोड़ कर देखी। हया ने देखा उसका चेहरा झुलसा हुआ था, झुलस कर निगाहें बहुत गहरा नहीं था, बस इतना आधा चेहरा साफ गंधमी रंग का लगता था तो दूसरा हिस्सा गहरा सांवला सा। पिंकी, डॉली कहाँ है? वो सीने पर बाजू लपेटे बड़े तीखे अंदाज में बोली और चौंकी। वो इस नौजवान की आंखों में देखकर बोली थी। वो ज़रा उलझ सा गया। सॉरी, मैंने पूछा डॉली कहाँ है? कौन? मैं समझा नहीं। वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला। अगर आपके दिमाग पर चोट आने की वजह से आप ये याददाश्त खो गई है तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको याद करा देती हूँ। डॉली आपका वो ख्वाजा सरा दोस्त है जिसके साथ आप मिलकर आप रोज़ ख्वाजा सरा बनने सड़क पर भीख मांग रहे थे। पिंकी नाम बताया था आपने अपना? नहीं। उसकी पेशानी शिकन हो गई, आंखों में गुस्सा डर गया। तमाम वो ज़रा जज्बात कर बोला, मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, मगर आपको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये आपकी उंगलियों पर निशान मेरी गाड़ी की खिड़की के शीशे में फंसने के बायस ही आए हैं। मुझे याद है। मिस्टर, आप कौन हैं? आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो लड़की मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं वो हूँ जिसे आपके भाई ने साहब को ख्वाजा सरा के बनने देखा था। That's enough, इस नौजवान ने गुस्से से खड़का। मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रहा हूँ तो आप भी लगाम होती जा रही है। इससे अगर आपने कोई बेफजूल बात कही तो अच्छा नहीं होगा। इतनी शराफत है आप में तो ख्वाजा सरा क्यों बने थे? किसी ने उसके ख्वाब में कहा तो वो चौंकी। खदीजा बहुत एतमाद से कहती उसके बराबर आ खड़ी हुई। हया को एकदम जैसे दरस सी मिली। आपका दिमाग खराब है, आपकी बहन को समझाए। मेरे भाई से तारुफ का ढूंढा है उन्होंने, लड़की भड़क कर बोली। शॉप में बहुत से लोग सब कुछ शोर कर उनको देख रहे थे। तारुफ, माई फुट, जवाबन खदीजा भी ऊंची आवाज़ में बोली। आपके भाई को मैंने खुद ख्वाजा सरा बना देखा था। मैं भी अब 10 और लोग ला सकती हूँ जिसकी बात गवाही देंगे। अजीब खातून है आप, खामखा तंग किए जा रही हैं। ये तारुफ के बहाने किसी और के सामने जाकर बताइए। सर, मैडम, शॉप का मैनेजर तेज़ी से उनकी तरफ आया। प्लीज़ आप इधर तमाशा मत करें, दूसरे कस्टमर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओह मेजर साहब। अब उसने इस नौजवान का चेहरा देखा तो शान शर्म भारी हैरत से बोला, बहुत माजरत सर। आप मोहतरम। वो हया की तरफ मुड़ा। आप प्लीज़ शोर ना करें। अगर आपने ख़रीदारी नहीं करनी तो आप जा सकती हैं। आप होते कौन हैं मुझे शॉप से निकालने वाले? अहमद भाई, चलिए हम ही चलते हैं। इनका तो दिमाग ख़राब है। लड़की ने खफगी से उसे देखते हुए कपड़ा फेंका और पलटी। वो नौजवान एक तनफुर भरी निगाह उस पर डालकर अपनी माँ और शना थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हया चौंक कर उसे देखा। अहमद भाई? मेजर साहब। तौबा है इन आजकल की लड़कियों की। वालिदा साहिबा मुसलसल नापसंदी से बड़बड़ाती निकल गई। वो लब भींचते खड़े उन्हें जाते हुए देखी। उसने इस शख्स से मेजर अहमद होने का कोई शुबा नहीं रह गया था। हया, इससे पहले कि ये मैनेजर हमें धक्के देकर निकाले हम भी खिसक जाएंगे। डीजे ने उसके करीब सरगोशी की तो वो चौंकी, फिर से सर झटकाकर आगे बढ़ गई। बाहर खुली फिजा में आकर उसने बेख्तियारी कहा था, थैंक यू डीजे। और ये पहली बार था जब उसने खदीजा को उसके मारूफ नाम से पुकारा था। डीजे बेसाख्ता हंस दी। मुझे पता था आप झूठ नहीं बोलती। आपने वाकई वही दिखाया होगा जो कह रही थी। मगर डीजे, मैंने उसे वाकई ख्वाजा सरा बने देखा था। हया, आपने उसे बस ख्वाजा सरा बने देखा था ना? तो हो सकता है वो सिर्फ एडवेंचर के लिए ऐसा बना हो। पता नहीं। उसने बेजारी से शाने उचकाए। चलो चलते हैं। वो आगे बढ़ गई और उसका दिल हर शार से
उचाट हो गया था।